بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ ثم اور ثم کے درمیان فرق ظاہر کریں گے۔ ثم یہ حرف عطف ہے جو زمانے کی تراخی کے ساتھ ترتیب پر دلالت کرتا ہے، جیسے جاء زید ثم عمر، زید آیا پھر عمر، یعنی دو باتیں معلوم ہوتی ہیں، نمبر ایک زید کے عمر سے پہلے آنے کی، نمبر دو عمر کے زید کے بعد آنے کی۔ اسی کو میں نے کہا ثم زمانے کی تراخی کے ساتھ ترتیب پر دلالت کرتا ہے۔ اس جملے کی ترکیب جاء فعل ہے، زید فاعل ہے اور یہ معطوف علیہ ہے، ثم حرف عطف ہے، عمر معطوف بھی ہے۔ معطوف علیہ اپنے معطوف بھی سے مل کر فاعل، جاء فعل اپنے فاعل سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہوا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم اللہ کے ساتھ کس طرح کفر کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، وہ تم کو جلائے گا، پھر تم کو مارے گا، پھر تمہیں جلائے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس جملے کی ترکیب کیفہ یہ ترکیب میں حال بنتا ہے، تکفرون فعل بفاعل، باللہ جار مجرور متعلق ہوا تکفرون فعل کا، وکنتم امواتا واو حالیہ ہے، کنتم فعل ناقص سے اور اس کا اسم اس میں پوشیدہ ہے، امواتا اس کی خبر ہے، فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر حال بنا تکفرون فعل کی ضمیر سے، فاحیاکم فا عاطفہ ہے، احیاکم فعل بفاعل، کم ضمیر مفعول ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر معطوف علیہ، ثم یمیتکم ثم حرف عطف ہے، زمانے کی تراخی کے ساتھ ترتیب پر دلالت کرتا ہے، یمیتکم فعل فاعل، کم ضمیر مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر معطوف اول، ثم یحییکم کی بھی وہی ترکیب ہے جو ثم یمیتکم کی ہے، ثم یحییکم فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر معطوف ثانی بنا، ثم الیہ ترجعون ثم حرف عطف ہے، الیہ جار اپنے مجرور سے مل کر، ترجعون فعل جو بعد میں آ رہا ہے اس کا متعلق، ترجعون فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق مقدم سے مل کر معطوف ثالث۔ اور اب ثم کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ ثم یہ اسم اشارہ بعید کے لیے ہناک کے معنی میں ہے، اردو میں اس کا ترجمہ عام طور سے وہاں اس جگہ سے کیا جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جس طرف منہ کر لو وہاں ہی متوجہ ہے اللہ۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب تو دیکھے گا وہاں تو دیکھے گا بڑی نعمت اور بڑی سلطنت۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مطاع ثم امین، سب کا معنی ہوا وہاں کا معتبر ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، ہم نے قریب کر دیا اس جگہ دوسروں کو۔ ان تمام آیات میں ثم کا ترجمہ وہاں یا اس جگہ سے کیا گیا۔ آئیے پہلی آیت کی ترکیب جان لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، فا حرف مستأنفہ ہے، اینما اسم شرط جازمہ ہے، اسم شرط جازمہ ہے، مبنی ہے سکون پر نصب کی جگہ میں، اور یہ ظرف مکان ہے، متعلق ہے بعد میں آنے فعل تولو کے لیے، تولو فعل بفاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر شرط ہوا، فثم وجہ اللہ میں فا جواب شرط میں واقع ہونے والا فا ہے، ثم یہ اسم اشارہ بعید کے لیے ہناکا کے معنی میں، اور یہ ظرف مکان کائن شبہ فعل کا متعلق ہے، کائن شبہ فعل اپنے فاعل اور ظرف سے مل کر خبر مقدم، وجہ اللہ وجہ مبتدا مؤخر ہے اور یہ مضاف ہے، اللہ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنے خبر مقدم سے مل کر جملے اسمیہ خبریہ ہو کر جواب شرط، شرط اپنے جواب شرط سے مل کر جملے شرطیہ ہوا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ثم یہ اسم اشارہ بعید کے لیے ہناکا کے معنی میں ہے اور یہ ظرف مکان ہے، جہاں کہیں بھی ثم آ جائے تو آپ اس جگہ ثم کو ہٹا کر ہناکا کو رکھ دیں گے تو آپ کو ترجمہ اور ترکیب کرنے میں بہت آسانی ہوگی، کیونکہ ہناکا کثیر الاستعمال ہے برخلاف ثم کے یہ بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ امید ہے کہ بات مفید لگی ہوگی، اگر فائدہ ہوا تو آگے شیئر کریں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔